محترم جناب ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اور محترم جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج اور دیگر اساتذہ کرام السلام علیکم۔ آپ نے سنا کہ یہ ڈینگی کا جو وائرس آیا ہوا ہے یہ اس وقت ایک ناکام اور قہر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اگرچہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بیماری کا علاج تلاش کروانے میں اور اس کی ویکسین تیار کرنے کے لیے لوگوں کو ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کرایا جائے گا، لیکن جیسے پتہ چلا ابھی تک اس کا کوئی صحیح علاج دریافت نہیں کیا جا سکتا۔ گویا یہ علاج بیماری ہے اور اس کا حل جو ہے وہ اس سے بچنے کی جو تدابیر ہیں یا یہ کہ وہ مچھر جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہو کر ہمیں ڈنگ مارتا ہے، اس مچھر کو ایسا موقع ہی نہ دیا جائے، اس کو پنپنے کا موقع نہ دیا جائے۔ قرآن مجید نے ایک اہم تلقین کی ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم دیا ہے، فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے گھر یعنی بیت اللہ کو طواف کرنے والے، وہاں قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے لوگوں کے لیے پاک اور صاف۔ گویا صفائی ایک ایسا عمل ہے کہ صفائی قائم رکھنے کا حکم خود اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور حکم جس کو دیا جا رہا ہے وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی صفائی کی، اور ہمیں اپنے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ کسی آدمی نے مسجد نبی میں تھا، وہ بدوی دیہاتی آدمی تھا، تو اس نے ناک صاف کی اور وہ اپنے ناک کا فضلہ وہ مسجد کی دیوار پر لگا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس کو صاف کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ صفائی اتنا عظیم عمل ہے کہ صفائی رکھنے، صفائی کرنے کا حکم خود اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور صفائی کا عمل کر کے اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ اللہ کے انبیاء نے کیا۔ اس واسطے یہ سمجھیں کہ اگر ہم اپنے گھر کی، اپنے ماحول کی صفائی کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہماری شریعت نے اس کو کتنی اہمیت دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ گویا جو بندہ اپنے بدن کی، اپنے گھر کی، اپنے ماحول کی صفائی نہیں رکھتا اس کا ایمان ہی مکمل کوئی نہیں۔ 2-4 دن پہلے ایک جگہ ہم تھے تو مجھے حدیث شریف یاد آئی۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی کیسے پسند تھی کہ آپ ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ محترمہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اغسلی ہذین الثوبین، کہ میری یہ جو چادریں ہیں، 2 چادریں، 2 کپڑے، ان کو دھو دو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بالامس غسلتہما یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول کل تو میں نے انہیں دھویا تھا، کل میں نے ان دونوں چادروں کو دھویا تھا، آپ پھر آج حکم فرما رہے ہیں کہ ان کو دھو دو۔
یعنی گویا ایک دن میں جو میلی ہو گئی تھی چادریں یا کپڑے، آپ نے وہ ایک دن کی بھی میل جو ہے وہ برداشت اور قبول نہ کی۔ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عذر کیا کہ میں نے کل تو دھویا تھا ان چادروں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تعلمین، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ان الثوب یسبح اللہ، کہ کپڑا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کپڑا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ویسے بھی قرآن پاک کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کا تسبیح بیان کرنا تم سمجھتے نہیں۔ یعنی یہ دنیا کی جو اتنی مخلوق ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آج موبائل تو آپ نے خود دیکھا آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اذان کہہ رہے ہوتے ہیں، موبائل ہے کہ نہیں، تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک پلاسٹک لوہے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں جو ہمیں خود سمجھ آ رہی ہے۔ تو ہر ایک چیز جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ کپڑے جو آپ پہنتے ہیں، کپڑے جو آپ پہنتے ہیں وہ کپڑے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب وہ میلے ہو جاتے ہیں تو ان کا تسبیح کرنا بند ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے ماحول کو صاف رکھیں، تو یہ سمجھو کہ ہم جو ہے بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں۔ آپ نے سن لیا کہ ہمارے گملوں کا جو فالتو پانی ہے، گھر میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، ٹوٹے ہوئے کپ پڑے ہوتے ہیں، ایسی فضول چیزیں، ان کو صاف رکھا جائے۔ ایک ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں اور اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنی دکان، اپنے سکول، اپنے کالج، اپنے مدرسے، اپنی مارکیٹ کو صاف رکھیں۔ اور ایک جو آپ کے ذمہ ایک حکومت کام لگا رہی ہے کہ آپ حکومت کے ترجمان ہیں۔ اب کتنے دیہاتوں کے دوست آپ ہمارے بھائی بیٹھے ہوں گے، تو آپ ایک ایک گاؤں میں جائیں گے تو آپ ایک ایک گاؤں میں حکومت پنجاب کے نمائندہ ہوں۔ اور حدیث شریف بھی ہے خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع دے۔ دیکھو آپ نے نفع کا کام، اپنے بھلے کا کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی ہے نا، بلی اگر کسی جگہ خود پیشاب کرتی ہے تو پنجے سے اس کو مٹی ڈال دیتی ہے، یہ شاید اپنی صفائی جانور بھی کر لیتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ لہذا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب آپ سے استدعا کر رہے تھے کہ آپ اپنے ماحول میں جائیں، مسجدیں ہیں، آپ کے ڈیرے ہوتے ہیں، شام کو وہاں بیٹھتے ہیں، تو آپ جو ہے جیسے قرآن پاک کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک شخص نے اگر ایک انسان کی جان بچا لی تو گویا آپ نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ آپ ایک ڈیرے پر جاتے ہیں، آج آپ نے جو لیکچر سنا ہے، آپ اس ڈیرے پر بات کریں گے، 10-15 آدمی بیٹھے ہوں گے، آپ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی آپ اپنے 15 گھروں میں، 20 گھروں میں، جتنے گھروں کا گاؤں ہے، ایک ایک گھر میں وہ جا کر آپ کی جو ہے وہ تبلیغ کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے نا اس بیماری سے ہم نجات نہ پائیں۔ بہرحال ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، خود بھی آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو، تاکہ ہم ایک اچھے اور مفید جو ہے وہ شہری بن سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب یہ طے ہو چکا کہ یہ عذاب ہے اور امتحان ہے اس قوم کے اوپر، تو امتحانات جو ہے وہ بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور امتحان کو دور بھی اللہ نے کرنا ہے۔ لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ انسان اگر صبح شام وہ دعائیں پڑھتا رہے تو یہ ڈنگی کیا دنیا آسمان کی کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ ایسا چاہے تو پھر کوئی چیز روکنے والی بھی نہیں ہے۔ ایک مختصر سی دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ دعا سکھائی ہے، صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے سے یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ بڑی بڑی آفتیں، مصیبتیں جو ہے وہ ٹل جاتی ہیں۔ آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، اس کے اسٹیکر بینر بھی لگ رہے ہیں، وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء
फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जिसके नाम की बरकत से कोई चीज़ ज़मीन और आसमान में मुझे तकलीफ नहीं दे सकती। ज़ाहिर बात है कि अगर हम अल्लाह ताला की रहमत को अपनी तरफ जो है मुतवज्जे कर लें तो फिर अल्लाह ताला की कुदरत के बगैर को उसकी इजाज़त के बगैर हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बहरहाल ये हुकूमत पंजाब का भी पैगाम है और बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी के हम देख रहे हैं, चलो अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है तो हो सकता है हमारे भाई को, हमारे बहन को, हमारे बाप, हमारी वालदा, हमारा चचा, मामू और हमारे हमसाए उनको कोई तकलीफ पहुँच सकती है। तो अल्लाह ताला से मदद भी मांगनी चाहिए और अपने माहौल को साफ रखने के लिए वो लोग जहाँ तक हुकूमत की आवाज़ नहीं पहुँच सकती वहाँ आप हुकूमत का ये मैसेज पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम जो है वो है कि हमारी हुकूमत पंजाब की ये मेहनत जो है वो हमारे वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब जो सुबह शाम इस तकरीर में लगे हुए हैं, अल्लाह उनकी कोशिशों को कामयाब भी करे। लेकिन हम अगर उनके सिपाही बन जाएंगे और सिर्फ उनके सिपाही नहीं अपने आप को, अपने माहौल को बचाने का हम तहिया कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। लोगों ने तो बड़े बड़े पहाड़ों को जो है वो सर कर लिया है। बाकी जैसे शिकायत की गई कि यहाँ 2 मरतबा सर्वे जो है वो किया गया, इंशाअल्लाह हम अपने वालों को कहते हैं कि असर तफसीली जो है वो सफाई किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ध्यान से आजमाइश से महफूज फरमाए। इस वक्त इस डिंगी हम ये समझते हैं कि इस डिंगी से बड़ा डिंगी जो है वो अमरीकी वो डिंगी है, अमरीकी जो मुसीबत है, जंग की अलार्म है वो और अमेरिका हर तरीके से ये बात हकीकत कि अमेरिका हर तरीके से